السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کل ہم نے پرستان کی شہزادی کی مشق کی تھی۔ آج ہم پرستان کی شہزادی کا خلاصہ کریں گے۔ اس کو آپ لکھ بھی لیجیے گا اور اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیجیے گا۔ سیدانی بھی ایک نہایت ہی شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹوں کے ایک حملے میں ان کے میاں مارے گئے۔ چونکہ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اپنا رنڈاپا گزارنے کے لیے انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ شہر بھر کی بیگمات میں ان کے ہنر کی دھاک تھی۔ کوئی ادھر سے بلا رہا تو کسی کا وہاں سے بلاوا آ گیا۔ غرض نہ دن کو ضرورت تھی، نہ فرصت تھی، نہ رات کو چین۔ خوب کمایا، خوب کھایا اور بڑھاپے کے لیے کچھ جمع نہ کیا۔ جب ہاتھ پاؤں کام چھوڑ گئے، آنکھیں دھندلا گئیں تو سیدانی بی کو روٹی کے لالے پڑ گئے۔ جب وہ بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے ترس کھا کر ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ سیدانی بی کو مفت کی روٹیاں کھانا گوارا نہ تھا، اس کے بدلے وہ ان کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ ان کے پوچھنے پر انہیں پرستان جانے کی آپ بیتی سنانے لگیں۔ نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں روزانہ ان کے گھر جاتی۔ ایک دن میرا ان کے گھر جانے کو جی نہ چاہا۔ نہانے کے بعد میں نے اپنی ماما سے بھونٹ پلاؤ کی فرمائش کی۔ ابھی پلاؤ دم پر ہی تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے بلایا ہے۔ میں جیسے ہی بیٹھی تھی، سفید چادر سر پر ڈال کر پالکی میں سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل قریب ہی تھا، لیکن جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو باہر جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے ڈر کے مارے کہاروں سے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسے میں ایک بے ڈھنگی شکل کا آدمی، جس کا منہ بکرے کی طرح اور ٹانگیں گدھے کی طرح تھیں، کہنے لگا، پریشان مت ہو، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر کھڑی تھی، جہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر روشنی پھیلانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک پری سامنے آ کر کہنے لگی کہ بادشاہ اور ملکہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اندر یاقوت کے بڑے تخت پر بادشاہ اور ملکہ عجیب شان سے تشریف فرما تھے۔ ان کے پہلو میں ایک 14-15 سال کی لڑکی بیٹھی تھی۔ ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں بہت ڈری، مگر بادشاہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ مسلمان ہیں۔ انہیں میں کھانا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے سامنے تھے۔ ایک پھل توڑ کر منہ میں رکھا اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہی مزہ آئے۔ توڑے ہوئے پھل کی جگہ فوراً دوسرا پھل نکل آتا۔ پانی کا خیال کیا تو یاقوت کا گلاس خود بخود منہ کو آ لگا۔ درختوں کے پتے ایسے جیسے خوشبودار پان۔ میں نے ایسا پان ساری زندگی نہیں کھایا۔ اب بہن بادشاہ بیگم، جس کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والی کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری عقل جاتی رہی۔ میں نے کہا کہ آج سو جاؤں، صبح کام شروع کروں گی۔ بادشاہ بیگم نے کہا کہ پرستان میں رات نہیں ہوتی، ایک سا موسم رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ میں جلدی جلدی کام نپٹا کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کا ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخرو کیا، اب لونڈی کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ مجھے واپس آنے کی جلدی تھی۔ بادشاہ بیگم نے بغیر گدے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بیگم کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں انعام و اکرام بھی رکھ دینا۔ میں پالکی میں بیٹھی تو پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بادشاہ کا دیا انعام و اکرام دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک کونے میں کچھ کنکر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا آخر جن تھے، یہاں دغا کر گئے۔ غصے میں چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری سے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ آنکھ بند کرنے میں گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہیں میں کنکر سمجھ کر پھینک رہی تھی، جواہرات ہیں۔ بڑے بڑے تو سب میں نے پھینک دیے تھے، 2-4 نمنے سے بچے تھے۔ میں نے اپنا نصیب سمجھ کر رکھ لیا۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بھونٹ پلاؤ جیسے دم پر چھوڑ کر گئی تھی ویسے ہی رکھا ہے۔ بڑی بی نے کہا، کتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں نے دل میں کہا، پرستان میں ذرا نہ معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بی، بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے میں سے واپس آ گئی۔ انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ آج اب اس کو یاد بھی کیجیے گا اور اس کو لکھ بھی لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔